عجیب و غریب حدیث ہے، اور آج کل کے ماحول میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ذہن و دماغ میں اس حدیث کو بٹھا لینا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، کل میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو، ایسی قوموں کو، ایسے افراد کو جانتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب وہ حاضر ہوں گے تو تہامہ کا پہاڑ تھا، بہت لمبا چوڑا سفید، کہ اس پہاڑ کے وزن کے برابر وہ حسنات لے کے آئیں گے، نیکیاں لے کے آئیں گے، عبادتیں لے کے آئیں گے، نیک اعمال لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان تمام اعمال کو اڑتا ہوا گرد و غبار اور خاک بنا دے گا۔ اللہ کی نگاہ میں ان اعمال کی، نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے، کیا علامتیں و نشانیاں ان کی ہوگی، ان کا معاملہ کھول کے بیان کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں ان جیسے بن جائے، نیکیاں تو لے کے آئے اللہ کے دربار میں لیکن اللہ ان کو خاک بنا دے، اڑتا ہوا گرد و غبار بنا دے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، کون ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہاری جیسے انسان ہوں گے، تمہاری جنس سے، تمہارے بھائی ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہمارے پاس اگر کوئی سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، ہمارے نیک کام ہیں۔ بے شک اور بھی بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ہماری زندگی، اولاد، صحت و تندرستی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی بیش قیمت نعمتیں ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر، ان سب سے زیادہ اہم نیک اعمال ہیں۔ لیکن یہ نیک اعمال ہماری ذرا سی بے توجہی سے اور غفلت سے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، کام نہیں آتے۔ سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نیک اعمال کی حفاظت کر کے قبر تک اس کو لے جائے، ان کو محفوظ شکل میں بچا کر اس زندگی سے لے جائے، وہ کامیاب اور کامران انسان ہے۔ اور جو اپنے نیک اعمال کی حفاظت نہیں کر سکا، اس سے بڑھ کر خسارے اور نقصان میں کوئی اور نہیں ہے۔ ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں انجام دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ نیکیاں محفوظ نہیں رہ پاتی، ان کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے وہ ہمارے کام نہیں آئے گی، ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نیک عمل ہے، یہ عبادت ہے، لیکن حقیقت میں وہ عبادت شمار ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ نیک عمل ہونے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کو بے توجہی سے، غفلت کے ساتھ، دلچسپی نہ لیتے ہوئے، عدم دلچسپی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔
حدیث شریف میں موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے، انہوں نے نماز پڑھی لیکن نماز ایسے انداز سے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، اس طرح کی نماز پڑھی۔ یہ واقعہ 2-3 مرتبہ پیش آیا، یعنی آپ نے 3 مرتبہ ان صحابی سے کہا واپس جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ صحابی ظاہر میں نماز کی عبادت کر رہے تھے، نیکی کا کام انجام دے رہے تھے، نماز میں کھڑے بھی تھے، رکوع سجدے بھی ہو رہے تھے، ساری چیزیں شکلیں جو نماز کی ہوتی ہے وہ ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جاؤ واپس نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سجدے کرنے چاہیے تھے اس طرح انہوں نے نہیں کیے، جس طرح رکوع کرنے چاہیے تھے اس طرح انہوں نے رکوع نہیں کیے، جس طرح قیام کرنا چاہیے تھا نماز میں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، وقار اور ٹھہراؤ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو ظاہری شکل تو ہو رہی تھی نماز کی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نماز ہونا نہ ہونا دونوں برابر۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے بہت سارے نیک اعمال جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ہیں، یا ہماری عبادتیں ہیں، یا ہمارے نیک اعمال ہیں، یا ہمارے کام آئیں گے، لیکن وہ تو ہونے نہ ہونے کے برابر ہے، اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں نیک اعمال جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتے۔ اگر مسلم معاشرے اور مسلم سماج میں بھی اگر وہ گناہ پائے جاتے ہیں اور وہ مسلمان اور ایمان والا دوسرے نیک اعمال کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کی بھی عبادتیں کام نہیں آتی۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخمر ام الخبائث، شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، من شربها لم تقبل صلاة 40 یوما وإن مات علیہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شراب پیتا ہے، ایک مرتبہ جس نے شراب پی لی تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا۔ اب نیک اعمال بھی انسان کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، تو اس کے ساتھ نیک اعمال کام نہیں آئے، ضائع ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے، ستاروں کی چال دیکھ کر قسمت بتانے والے کے پاس، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اس کا مستقبل و مقدر بتانے والے کے پاس، ایسے شخص کے پاس جائے اور کسی چیز کے متعلق اس سے پوچھے اور سوال کرے، تو ایسے شخص کی بھی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اب اگر یہ اعمال ساتھ میں ہو رہے ہیں، یہ گناہ ہو رہے ہیں، تو ہماری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کام آئے گا، وہ ہمارا کام نہیں آئے گا، بیکار ہو جائے گا۔ نیک اعمال کے سلسلے میں تیسری بات یہ کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ان کو قبول فرما لے۔
نبیوں، رسولوں، اللہ کے برگزیدہ و مقبول بندوں کے ذریعے سے ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ نیک اعمال کر کے اس پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس ہو گیا ہمارا کام، اللہ سے قبولیت کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کو بنانے سے بڑھ کر کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ کو اٹھا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل، اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں اے اللہ تیرا یہ گھر بنا دیا ہے، اب تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، تو اس کے بعد بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، تو نے نیکی کی توفیق دی، اب تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں عمران کی گھر والی کا تذکرہ ہے۔ امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا، یہ منت مانی کہ پروردگار میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو تیرے لیے آزاد کر دوں گی، تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر کہا فتقبل منی، فتقبلها منی، اس کو تو قبول فرما لے میری طرف سے۔ تو نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے بھی رہنا چاہیے اللہ قبول فرما لے۔ بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہو گیا ہمارا کام، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، مل گیا ہم کو ثواب، ہم نے حج کر لیا، بس گناہوں سے ہم پاک صاف ہو گئے، دھل گئے۔ اسی طرح کوئی اور نیک کام کر لیا، ہمارا ثواب لکھا گیا، قبول ہو گیا اللہ کیا؟ نہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ اگر کوئی بھی نیک کام، ہم عبادت، کوئی بھی نیکی سنت کے مطابق ہم نے کر لی، اس کے بعد بھی اللہ کا ڈر، تقوی، خوف خدا ہمارے دل و دماغ پر حاوی رہنا چاہیے، بے فکر اور مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکی اس کی قبول فرماتے ہیں جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے قربانی مانگی، دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی۔ حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل کو غصہ آ گیا، اس پر بھائی سے حسد ہو گیا، جلن ہو گئی، اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا، لیکن بھائی نے سامنے سے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو اپنا ہاتھ اس لیے بڑھا رہا ہے کہ مجھے قتل کر دے، ٹھیک ہے تیرا عمل ہے، میں تو یہ نہیں کروں گا، اور یہ قربانی قبول ہو گئی، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، تیری ٹھکرا دی گئی، میں نے تو نہیں کیا یہ۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کوئی بھی نیکی اس کی قبول فرماتا ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر اس کا خوف ہو، ڈر ہو۔ تو یہ چیزیں نیک اعمال کو بچانے کے لیے ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ نیک اعمال کا سرمایہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جو اس دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور میدان محشر میں اور آخرت میں بھی کامیاب آئے گا، کام آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی بھی رکھیں، گناہوں سے بھی بچیں، ان چیزوں کو ضرور لازماً اختیار کریں، اور پھر ان اعمال سے بچیں، ان اسباب سے بچیں جو نیک اعمال کی بربادی کا سبب ہے، جو نیک اعمال کی تباہی کا سبب ہے، جو نیک اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہیں، ان اعمال سے بھی بچیں، ان اسباب سے بھی بچیں۔ اور ان اسباب کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ نیک اعمال جو ضائع ہوتے ہیں ان کے اسباب کا تذکرہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
نیک اعمال ریا سے، دکھلاوے سے ضائع ہو جاتے. پہلا عمل جس کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ریا اور دکھلاوا ہے. کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، اپنی امت کے لوگوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے. ایک تو شرک یہ ہے نا، کسی مورتی کی پوجا کر دی، کسی درخت کی پوجا کر لی، کسی مخلوق کو اللہ کی ذات صفات میں شریک کر لیا، شرک ہم کہتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ میں چھوٹے الشرک الاصغر، چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک کیا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کرنا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. کون سے نماز پڑھنے والے؟ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز میں بے توجہی کرتے ہیں. اور الذین هم یراؤون، جو ریا کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے بربادی کا لفظ آیا قرآن میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹا شرک یہ ریا دکھلاوا ہے. اور کل قیامت کے دن ایسے لوگ جب اللہ کے دربار میں آئیں گے، ایسے لوگ جب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے دکھلاوے کے لیے، جن کو دکھلانے کے لیے تم یہ اعمال کرتے تھے. هل تجدون عندهم جزاء، کیا تمہارے ان اعمال کا بدلہ وہاں سے ملتا ہے؟ جاؤ ان کے پاس جن کے لیے یہ کام کیا تھا، جن کو دکھلانے کے لیے ان کے پاس چلے جاؤ، بدلہ وہاں سے پاؤ. اور وہاں سے کون سا بدلہ ملے گا؟ محرومی کے سوا کچھ نہیں، ناکامی کے سوا کچھ نہیں. نیک اعمال کو ضائع کرنے والا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ دکھلاوا ہے، ریا ہے، نام و نمود ہے. اور اتنا بڑا جرم، کل قیامت کے دن جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا وہ چوروں سے نہیں، سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا وہ چوروں سے نہیں، ڈکیتوں سے نہیں، کسی اور جرم کے کرنے والوں سے نہیں. صحیح حدیث میں یہ روایت موجود ہے، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے پہلے جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا وہ ان لوگوں سے جو ظاہر میں بہت اعلیٰ درجے کی نیکی کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اعلیٰ درجے کے نیک اعمال، سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ کو بھڑکایا جائے گا. کون ہے وہ؟ بہترین قرات میں قرآن پڑھنے والا قاری، جو قرآن اچھے انداز سے اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں، لوگ تعریف کریں. قرآن کی اچھے انداز سے تلاوت سے بڑھ کر کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ کوئی نیک عمل ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس لیے پڑھ رہا ہے انگلیاں کانوں میں ڈال کر لوگ واہ واہ کہیں، لوگ شاباشی دیں. سب سے پہلے جہنم کو اس کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا. مجاہد اسلام، اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے، کوئی نیکی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی سب سے بلند چوٹی ذروۃ و سنامی الجہاد، جہاد ہے. اپنی جان اس میں قربان کر دی، اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ اس سے بھڑکائی جائے گی. کیوں؟ اس نے جہاد اس لیے کیا تھا لوگ بہادر کہیں، اس لیے بہادری دکھائی تھی. تیسرا
اپنے خون پسینے کی کمائی والا سخی انسان، بڑی محنت کی اور خوب خرچ کیا، لیکن خرچ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے اور دریا دل ہے، اس جذبے کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں، لیکن ان کے کرنے والوں کے ذریعے سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، کیونکہ ان کے اندر کا جذبہ دکھلاوے کا تھا۔ تو نیک اعمال کو ضائع کرنے والے کا پہلا سبب جو ہے وہ ہے ریا اور دکھلاوا۔ دوسرا سبب وہ ہے آوارہ زبان یا بے قابو زبان، جس کے بارے میں جو آیا وہ بول دیا، جس کے بارے میں جو آیا وہ تبصرہ کر دیا، جس کے بارے میں جو بات آئی وہ کہہ دی۔ یہ زبان کی آوارگی ہے، اس زبان کی آزادی ہے۔ بے محابہ ہم زبان کا استعمال کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، اور زبان کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ نیک اعمال کی بربادی کا دوسرا بڑا سبب یہ زبان کی آوارگی ہے، زبان کی آزادی۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ حتی یکون بینہ و بین الجنت شبرا، اس نیک اعمال کے کرنے والے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، اتنا وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کفر کا، تکبر کا، بڑائی کا کسی کے سلسلے میں ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ 70 سال کے فاصلے پر جنت سے دور ہو جاتا ہے، یعنی بڑی دوری ہو جاتی ہے جنت سے اس کی۔ زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، ورنہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال کے ضائع ہونے کا، نیکیوں کے برباد ہونے کا دوسرا سبب زبان کی آوارگی ہے۔ تیسرا جو سبب ہے، تیسرا نیکیوں کے برباد ہونے کا جو سبب اور جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں میل پن ہو، گندگی ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد اور جلن ہو، اس سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ میری جنت، میری رحمت اس کو ملے گی جو کینے سے، بغض سے، حسد سے، جلن سے اور گندگی سے، تمام طرح کی آلائشوں، ناپاکیوں سے پاک صاف دل لے کر ہمارے پاس آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلامتی والا دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اور بقلب منیب، جو بالکل اللہ کی طرف رخ کرنے والا، متوجہ ہونے والا، پاک صاف دل لے کر جو اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کی جنت، رحمت اس کو ملے گی، جس کا دل پاک و صاف ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آیا، سوموار کو یعنی پیر کے دن، جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ چند لوگوں کے اعمال کو قیامت پیش کرو، ان کے اعمال قبول نہیں ہیں، ان میں سے ایک وہ آدمی بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظروا ھذین حتی یصطلحا، اس کے اور اس کے دوسرے بھائی کے درمیان کینہ کپٹ ہے اور بغض ہے، کہا جائے گا اس کے اعمال کو ابھی رہنے دو، یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں، کینہ کپٹ کو ختم کر دیں، دل کو پاک و صاف کر لیں، تب تک ہماری بارگاہ میں ان کے اعمال کو نہیں لانا۔ کتنی بڑی بربادی ہے اور کتنا بڑا خسارہ اور گھاٹا ہے۔ تو دل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ دل گدلا ہو گیا، دل گندا ہو گیا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ظاہر پر تو ہم توجہ دے رہے ہیں، ظاہر پر تو ہم توجہ دے رہے ہیں، صاف شفاف کپڑے پہن کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، غسل کر کے آئے ہیں، ظاہر ہم نے پاک صاف کر لیا، لیکن دل تو گدلے پن میں مبتلا ہے، دل تو میلا ہے، دل کے اندر منو ٹنوں کے حساب سے بغض اور حسد ہے، دل پاک و صاف نہیں ہے، تو ہماری یہ عبادتیں ضائع جائے گی، بیکار جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ دل کو پاک و صاف کیا جائے، دل گندا ہو گیا، ساری نیکیاں جو ہے برباد ہو جائے گی۔ چوتھا جو سبب ہے نیکیوں کو برباد کرنے والا وہ ہے
کسی بھی احسان کو کر کے جتلانا۔ دیکھیے روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، یہ اللہ نے وعدہ لیا ہے، زمین پر دھرتی پر رینگنے والی جاندار کوئی بھی چیز ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، الا علی اللہ رزقها۔ اب اللہ کسی کو ذریعہ بنا دے تو اس کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ والد کو ذریعہ بنا دیتا ہے اولاد کے رزق کا، اللہ استاد کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اللہ کارخانے فیکٹری والے کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو ڈاکیے ہیں، جس کو اللہ نے دیا ہے یہ تو ڈاکیے پہنچا رہے ہیں آگے تک۔ ڈاکیا ڈاک کو پہنچائے گا تب تک ڈیوٹی پر رہے گا، اور ڈاک کو اس نے پہنچانا بند کر دیا ڈیوٹی سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ تو اللہ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے، سبب بنا رہا ہے کسی کی روزی کا۔ آپ نہیں روزی پہنچانے والے ہیں، نہ اولاد کو، نہ شاگرد کو، نہ کسی غریب کو۔ اللہ اصل آپ کو دے رہا ہے اور آپ کو ذریعہ اور سبب بنا رہا ہے، لیکن آپ احسان جتلا رہے۔ سب سے زیادہ ہم لوگ اسی میں مبتلا ہیں۔ کیا عالم، کیا جاہل، کیا نیک عبادت گزار اور کیا عبادت سے دور رہنے والا، ذرا کھٹپٹ ہو گئی، ذرا کسی سے ناراضگی ہو گئی تو پہلے گالی زبان سے نہیں نکلتی ہے، ہاتھ گریبان کی طرف نہیں بڑھتا ہے، سب سے پہلا جملہ جو ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، میں نے تو اس پر یہ احسان کیا، اس نے یہ بدلا دیا۔ سب سے زیادہ جتلانے کا عمل یہ ہماری زبانوں سے ہوتا ہے، ہمارے عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف کل قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک کا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، یہ نیکیوں کو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو سبب ہے نیکیوں کے، ہماری عبادتوں کے برباد ہونے کا، تباہ ہونے کا ذریعہ جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنا، خلوت میں گناہ کرنا۔ مجمع میں تو ہم بچتے ہیں گناہوں سے، مجمع میں اور بھیڑ میں، رش میں تو ہم گناہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے آ جائے گی بات۔ لیکن جب تنہائی ہو گئی، خلوت ہو گئی، اکیلے میں چلے گئے تو ہم حدود اللہ کو پھانگ رہے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تنہائی میں۔ یہ سب سے زیادہ کسی بھی عبادت اور نیک عمل کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ عجیب و غریب حدیث ہے، اور آج کل کے ماحول میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ذہن و دماغ میں اس حدیث کو بٹھا لینا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ کل میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو، ایسی قوموں کو، ایسے افراد کو جانتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب وہ حاضر ہوں گے تو تہامہ کا پہاڑ تھا، بہت لمبا چوڑا سفید، کہ اس پہاڑ کے وزن کے برابر وہ حسنات لے کے آئیں گے، نیکیاں لے کے آئیں گے، عبادتیں لے کے آئیں گے، نیک اعمال لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان تمام اعمال کو اڑتا ہوا گرد و غبار اور خاک بنا دے گا۔ اللہ کی نگاہ میں ان اعمال کی، نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا، جلہم لنا، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے، کیا علامتیں اور نشانیاں ان کی ہوگی، ان کا معاملہ کھول کے بیان کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں ان جیسے بن جائے۔ نیکیاں تو لے کے آئے اللہ کے دربار میں، لیکن اللہ ان کو خاک بنا دے، اڑتا ہوا گرد و غبار بنا دے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہاری جیسے انسان ہوں گے، تمہاری جنس سے، تمہارے بھائی ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ راتوں میں اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو، ولکنہم اذا خلوا انتہکوا بمحارم اللہ، لیکن جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں جہاں دوسرا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی سرحدوں کو، حدود کو پھلانگتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ آج کا دور موبائل کا دور ہے، آج کا دور انٹرنیٹ اور کیبل کا دور ہے،
اور تنہائی میں کس کس طرح سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے۔ کل قیامت کے دن ایسے افراد آئیں گے جو تنہائی میں گناہ کر رہے ہوں گے، نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، اللہ کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہماری کی ہوئی عبادتیں اور ہمارے کیے ہوئے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور بربادی کے جو اسباب ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہمیں کامیاب و کامران کرے۔ وآخر دعوانا